دینے کے لیے ان پر کیا دباؤ تھا، وہ بتاتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن اگر آل پارٹی کانفرنس ہو رہی ہے، یہ ان کا حق ہے، اپوزیشن کا مل کر بیٹھنا، ملک کی سیاسی مسائل پر بحث کرنا، ملک کو دلدل اور مشکلات سے نکالنا، خاص کر جو غریب آدمی، پاکستان کا مزدور، کاشتکار، پاکستان کا تاجر، خاص کر پاکستان کا طالب علم اور نوجوان جس عذاب سے اس وقت دوچار ہے۔ عام پاکستانی بھی نان شبینہ کا محتاج ہو گیا ہے، مہنگائی، بے روزگاری میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے، نوجوانوں کے ساتھ جو وعدے کیے گئے وہ پورے نہیں ہوئے، یہ حکومت کی ناکامی ہے۔ لیکن میں بڑے آسان الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت بھی پیپل پارٹی، پرویز مشرف اور مسلم لیگ کی حکومت کا ایک وارث حکومت ہے۔ ان کی پالیسیوں کو انہوں نے تسلسل دیا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور تبدیلی کے نام پر جو وعدے کیے گئے کوئی وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا۔ جب قوم چاہتی ہے کہ تبدیلی ہو تو یہ کسی آئی جی پی کو تبدیل کرتی ہے، جب قوم پھر کہتے ہیں کہ تبدیلی ہو تو یہ کسی چیف سیکرٹری کو تبدیل کرتی ہے۔ امن و امان بالکل تباہ ہو گیا ہے، راستے محفوظ نہیں ہیں، اور موٹر وے کے واقعے کے بعد حکومت نے جس غیر سنجیدگی کا ثبوت دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تاریخ میں بھی کوئی مثال نہیں ملتا۔ لیکن اس کے بعد بھی اس طرح واقعات جاری ہے، جس پر ہم افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ میں نے قومی اسمبلی میں نے سینٹ میں بل پیش کیا ہے کہ جو لوگ اسی طرح جرائم میں ملوث ہو، بچوں کی اغوا اور ان کی قتل، ان کے لیے سزا پھانسی ہونی چاہیے، اور پھانسی سے کم کوئی سزا دینا یہ مجرموں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ ظاہر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر سزا سرعام ہو اس کے اثرات زیادہ پڑیں گے۔ رات کے اندھیروں میں اور کسی بند کمرے میں سزا ہو بھی جائے، اس سے معاشرے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہاں 1981 میں ضیاء الحق کے دور میں ایک آدمی کو سزا دی گئی تھی بالکل برسر عام، پھر 10 سالوں کے لیے اس شہر میں اور اس ریجن میں کوئی جرم نہیں ہوا تھا۔ تو جو اللہ کا قانون ہے اس قانون میں ہی لوگوں کے لیے نجات ہے، اور وزیر اعظم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے پہلے یورپ کو دیکھنا ہے اور وہاں جو سزائیں ہیں وہ یہاں نافذ کرنے ہیں۔ تو یورپ اور مغرب کی غلامی کی بجائے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرے، یہ جرائم ختم ہو سکتے ہیں۔ جی کل کے بارے میں تو انسان اپنے بارے میں نہیں جانتا ہے کہ کل میں اس دنیا میں ہوں یا نہ ہوں۔ آپ مجھ سے شہزادوں اور شہزادیوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، لیکن میں صحافیوں پر حیران ہوں کہ ہمیشہ مجھ سے شہزادوں کے بارے میں پوچھتے ہیں اور شہزادیوں کے بارے میں۔ پتہ نہیں رات بھی آپ انہی کے بارے میں سوچتے ہوں گے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ غریب آدمی کے بارے میں سوچیں کہ آنے والا کل اس کا کیا ہوگا۔ یہ جو شہزادے اور شہزادیاں ہیں ملک میں، ماشاء اللہ ہو تو بھی ان کے بارے نہیں آ رہے ہو، یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو بھی ان کے مزے ہوتے ہیں، حکومت میں نہیں ہوتے ہیں تو بھی ان کے مزے ہوتے ہیں۔ مسئلہ آپ کا ہے اور غریب عوام کا ہے، جو نان شبینہ کا اور رات کے 2 وقت کی روٹی کا محتاج ہوتا ہے۔